السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے متعلق ہے، کیونکہ جس طرح 2 نمبر اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے ہمارے پاکستانی جو عوام ہے ان کے اربوں روپے لوٹ لیے ہیں، اس کے اوپر ایک ہمارے پاس بڑی مثبت رپورٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس رپورٹ کی طرف آگے چلیں، آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن جو ہے ساتھ لگا ہوا اس کو لازم دبایا کیجئے تاکہ آپ تک ہماری یہ جو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ہیں اس کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ اچھا ناظرین، بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اب میں آپ تھوڑا سا آج آپ کو ایک محلے وقوع بتاتا ہوں کہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے جو سراؤنڈنگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ کن کن علاقوں میں ہیں۔ اچھا ناظرین، اگر پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف، اسلام آباد کے اندر چونکہ بہت ساری پرائیویٹ سوسائٹیاں بھی موجود ہیں جو سی ڈی اے کے انڈر ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو ہماری آئی سی ٹی کے انڈر ہیں۔ اس میں اس کا باقاعدہ ایک کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد راولپنڈی کے نزدیکی، لیکن چونکہ وہاں ڈسٹرکٹ چینج ہو جاتا ہے، اٹک فتح جنگ روڈ کے اوپر اگر ہم آتے ہیں، جو یعنی نیا ایئرپورٹ جو بنا ہے اس کے ایریے میں، تو وہاں پر جو کافی ساری جو سوسائٹیاں ہیں، مشہور و معروف سوسائٹیاں ہیں، وہ ڈسٹرکٹ اٹک کے انڈر میں ہیں۔ تو اسی طرح پھر اگر آپ چکری کی طرف چلتے ہیں تو اب چونکہ ایک نیا قانون بھی آ گیا تھا، کیونکہ 63 جو موضع ہیں وہ ہیں آر ڈی اے ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہیں، اور اس کے اندر جو سوسائٹیاں آئیں گی ان موضوعات کے اندر وہ ساری ان کو آر ڈی اے جو اتھارٹی ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ دیکھتی ہے۔ پھر اب قانون چینج ہو گیا، پہلے کچھ عرصہ آر ڈی اے کے پاس ہی ساری تمام جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے انڈر سوسائٹیاں تھیں وہ ساری کی ساری آر ڈی اے کے انڈر تھیں۔ اب بہت ساری سوسائٹیاں جو ہیں وہ واپس ضلع کونسل کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو ضلع کونسل جو راولپنڈی کا جو کمشنر آفس ہے یا ڈی سی آفس ہے، اب یہ راولپنڈی کی مطلب ضلعی انتظامیہ کے پاس یہ تمام سوسائٹیاں چلی گئی ہیں۔ اچھا ناظرین، اس میں ٹوٹل آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چکری روڈ ہے، آپ اس پر اگر آپ ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہاں صرف ایک سوسائٹی ایسی نظر ہمیں آتی ہے جس کو این او سی ملا ہوا ہے، یا 2 کر لیں اگر میں کہیں غلط نہیں ہوں، تو باقی ساری کی ساری جعلی اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں۔ اب ہم وہاں پر جو ہونے والے ترقیاتی کام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر بھی ہم آئیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طرح جو اٹک کے انڈر میں ہیں، اٹک کے انڈر میں جتنی سوسائٹیاں ہیں، اگر وہاں پر ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ڈی سی اٹک ہے، یا اس کے انڈر میں جو افسران ہیں ان سے مطلب اے ڈی سی آر ہیں اور جو لے آؤٹ پلان دیتے ہیں جو افسران، وہ کافی سارا ایک محکمہ پورا ان کا ہے، اگر وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آلموسٹ ایون پرائیویٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیاں دونوں ان کے پاس ہیں، لیکن وہاں پر بھی ان کے نہ تو لے آؤٹ پلان منظور ہیں، نہ ان کو کسی طرح کی یہ پرمیشن ملی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اوپر جناب مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور ان کو بیچ سکتے ہیں اور اپنے بیل بورڈ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ 2 نمبر ہے، یہ میں آج آپ کو مصدقہ، چونکہ ہم نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ سی ڈی اے کی طرف آ جاتے ہیں تو سی ڈی اے میں ناظرین اب یہ دیکھ لیں کہ آپ جو کوآپریٹو سوسائٹیاں ہیں اس کا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہمارا جو کمشنر آفس ہے اس نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ جی اس کی منظوری ہو گئی ہے، اس کا ایک کمپلیٹ ہم ڈپارٹمنٹ اس کا افسران کا الگ بنائیں گے، لیکن ناظرین بات وہیں آ جاتی ہے کہ وقت گزرتا رہتا ہے اور لوگ لٹتے جا رہے ہیں۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نہ الگ ہو سکا، عارضی طور پر افسران آتے ہیں مختلف محکموں سے، ان کو چارج اس کا دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات مصدقہ ہے، اس کو کمشنر آفس بھی مانے گا اور رجسٹرار آفس بھی مانے گا کہ ابھی تک اس ڈپارٹمنٹ کو الگ نہیں کیا گیا، یہ بالکل اسی طرح ہی کرائے کے افسران لے کے ادھر ادھر سے بس ڈال ڈول کے ان کو دے دیا، لیکن یہاں بھی کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کا لٹ چکا ہے اب تک، اور کوئی اس میں 20 سال 30 سال ہو گئے لوگ کاغذ کے ٹکڑے لیے پھر رہے ہیں، کسی کو پوزیشن یا گھر بنانے کے خواب شاذ و نادر لوگوں کو ہی مل پائے ہیں۔ تو پھر اسی طرح ناظرین اگر ہم
RDA کی کارکردگی پر آئیں تو وہاں پر ایک ٹوٹل 4 بندوں کی ٹیم ہے، اور بلکہ 3 لگا لیں تو وہ کیا اس میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی 2 نمبر جو فائلیں بیچ رہے ہیں، دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں، کسی کے پاس NOC نہیں ہے، اور لاکھوں اربوں روپیہ عوام کا لوٹی جا رہے ہیں، اور کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہے۔ اور وہ 4 بندوں کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ تک اپنا نہیں ہے جو ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں پبلک کی طرف۔ پبلک کو بارہا ہم اپنی ہر ویڈیوز کے اندر یہ بتا چکے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی سوسائٹی کو NOC نہیں ملتا، بھلے اس کے اندر جتنی مرضی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ سارے اللیگل کام ہیں، اور اگر NOC کل کو نہیں مل پاتا تو وہ ایک سمپل کالونی ہوگی، اور جہاں پر کوئی اتھارٹی اس کی مجاز نہیں ہوگی کہ اس کو پانی دیا جائے، اس کو گیس دیا جائے، دوسری جو سوسائٹیوں کو سہولیات ملتی ہیں وہ ان کو دی جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ ان کی بلڈنگ اور ان کے جو بلڈوزر چلنے کی وجہ سے یا بیل بورڈز کی وجہ سے اوورسیز لوگ مطلب آن لائن ہی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ بات لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں کہ آپ کے پیسے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ جتنے آپ نے انویسٹ کیے ہوں گے شاید وہ کل کو اگر NOC نہ مل سکا تو شاید وہ بھی آپ کے پورے نہ ہو پائیں۔ تو اسی طرح فتح جنگ روڈ پر اگر ہم آتے ہیں تو پرائیویٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کو ملا کر بھی کسی کے پاس زمین پوری نہیں، کسی کا لے آؤٹ پلان منظور نہیں ہے، ٹوٹل اللیگلی یہ سارے کام کر رہی ہیں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے اگر جن سوسائٹیوں کے پاس ان کے سارے کاغذات یا سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں تو وہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو NOC جاری کریں تاکہ لوگوں کا، عوام کا پیسہ محفوظ ہو سکے۔ لیکن ناظرین اسلام آباد میں بھی یہی ہے کہ میں DC آفس سے اپیل کرتا ہوں، چیف کمشنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو الگ کریں۔ لوگ کوآپریٹو سوسائٹیوں کو آپ کی سپرویژن کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اداروں کے انڈر میں یہ سوسائٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہاں پر لوگ اربوں روپے اپنی جمع پونجیاں، ریٹائرمنٹ کے پیسے، بیوائیں اور یتیم بچے، ساری دنیا اپنا سب کچھ لٹوا چکی ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ایک مخصوص جو ڈپارٹمنٹ اس کا ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ جو افیکٹی ہیں یا متاثرین ہیں ان کی داد رسی ہو سکے۔ ناظرین اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ بھی لے کر آئیں گے، تو کچھ سوسائٹیوں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں جہاں پر یہ کرپشنیں ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔